بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے، اور وہ دو نعمت ہے صحت اور فراغت۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ مغبون، غبنا یغبن مغبون، یہ غبن کہتے کس کو ہے؟ غبن کے معنی ہے گھاٹا، یعنی اپنی چیز کو کم قیمت پر فروخت کر دینا، اپنی کسی چیز کو کم دام پر بیچ دینا، یا کسی چیز کو اس کی اصل قیمت سے دوگنی قیمت پر خرید لینا، دونوں صورتوں میں انسان کا گھاٹا ہے، اور معلوم ہونے پر اسے حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اسی گھاٹے اور حسرت کو غبن کہتے ہیں۔ حدیث میں انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت و فراغت کو رأس المال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان کے پاس کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ میں خرید نہیں سکتا۔ مثلا دو ہاتھ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دو پیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دو آنکھیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، دو کان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ایک زبان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ایک سر ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی انسان کے صرف بدن کے اندر آپ دیکھیں گے تو جتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کا اگر انسان صحیح اور صحیح سوچ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو کیسے کس ڈھانچے میں پیدا کیا، تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ ہاتھ پیر اور ناک اگر انسان کا کٹ جاتا ہے یا کسی حادثے میں ختم ہو جاتا ہے، آپ خرید کے لگا نہیں سکتے، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ لگا کر کے آپ خرید کے دوسرا ہاتھ، دوسرا پیر، دوسری آنکھ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گویا کہ انہی نعمتوں میں سے یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کی قیمت اور انسان کو اس کو غنیمت سمجھ کر کے عمل کرنا چاہیے، اور وہ ہے صحت اور فراغت۔ جو انسان اپنے رأس المال صحت اور فراغت کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے یعنی ان کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ قیامت والے دن خسارے میں رہے گا اور شرمندہ ہوگا۔ دوسری چیز، انسانوں کی اکثریت ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتی۔ یہ صحت اللہ نے اگر دی ہے، آپ ان کی قدر کیجئے۔ اگر آپ کو صحت دی ہے، آج آپ کو صحت دی ہے، کل آپ بیماری سے پہلے آپ اس صحت کا خیال کیجئے۔ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، آپ اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ اس صحت میں آپ اللہ کو یاد کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب صحت دی آپ نے کچھ نہیں کیا اور پھر آپ بیمار پڑ گئے، اور اس وقت آپ اگر چاہے بھی تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اگر صحت دی ہے تو ان کا صحیح استعمال کیجیے۔
یعنی ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ قیامت والے دن خسارے میں رہے گا اور شرمندہ ہوگا۔ انسانوں کی اکثریت ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتی، چنانچہ وہ اپنے اوقات بھی بے فائدے اور فضول کاموں میں صرف کرتی ہے اور اپنی جسمانی قوت و توانائی بھی اللہ کی نافرمانی خرچ کرتی ہے۔ انسان خالی وقت ہے، آج آپ دیکھ لیجیے، خاص کر کے آپ کے حیدرآباد میں لوگ جو ہے رات میں 2-3 بجے تک اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھے بغیر سویا رہتا ہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے! ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی لعنتیں ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی لعنتیں بھیجتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ جب انسان صحت اور فراغت کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، جب ہر چیز کا حساب اور اپنی جسمانی قوت و توانائی بھی اللہ کی نافرمانی خرچ کرتی ہے، اس کا سخت خمیازہ اس کو قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا، جب ہر چیز کا حساب اور وزن ہوگا۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی غلط استعمال کی وجہ سے خسارے میں اور گھاٹے میں رہیں گے، اور وہ چیز ہے صحت اور فراغت۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور خالی وقت ہے، فراغت ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو آپ مشغولیت سے پہلے ان خالی وقتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیں اور غلط استعمال نہ کریں بلکہ صحیح چیز میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور